اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا جو ہے وقت شروع ہو رہا اور جو ہے حاجی زائرین جا رہے ہیں اللہ کے گھر۔ مبارک ہو ان شخصوں ان سب کو جو اللہ کے پاس حاضر دینے جا رہے ہیں اس کے گھر پہ، اور ان کی جو دعائیں ہیں ہم سب مسلمانوں کے لیے بھلا ہو۔ میں میرے مسلمانوں کے لیے روز دعا کرتا ہوں، جتنے بھی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں کے لیے میں پوری دعا کرتا ہوں۔ دن میں کئی بار ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں جنت دے، دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچے، دائنت میں عمل نہ دے، پرسلات۔ اس طرح سے میں روز ہی کرتا ہوں، ہر دن کوئی بلا ناغا۔ اب میری ایک بات یہ ہے کہ دیکھو، اب جسم میں بعض وقت پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، ایک برش لیے اور یہ جسم کے جو حصے میں سوجن ہے وہاں پہ آپ جو ہے رب کرو، الحمدللہ آپ فیل بیٹر کریں گے۔ جس کو ڈائبٹیز ہے اور جس کو گیس ہے، میں اس کو یہ بھی بتاتا ہوں کریلا اور جو کریا پاک ملا کے گرم پانی کر کے اس کا پیو، گیس کم ہوگی۔ میں نے یہ بھی فارمولا آزما کے دیکھا۔ اور جو مسلمان بھائی ہمارے جو حالات میں گھر جاتے ہیں، ابھی جیسے میں ابھی سنا ایک کوئی ہمارے مسز کے رشتہ دار آئے سعودی سے، اور ایئرپورٹ پہ کھانا صحیح نہیں تھا، تھرو اپ یعنی الٹی ہو گئی۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نظام ایک جیسا نہیں رکھا آدمی کا، کبھی بیماری ہے تو کبھی جو ہے صحت ہے، کبھی جو ہے پریشانی ہے تو کبھی خوشی ہے، کبھی جو ہے آپ کے پاس دولت ہے تو کبھی دولت نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم کو بار بار یاد کرنا پڑے گا، بار بار اس سے مدد لینی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جوتے کا تسمہ بھی یعنی جوتے کی ڈوری بھی اگر سے تم کو چاہیے تو اللہ سے مانگو، تو اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ جانتا ہے، میری وائف 2-3 ہفتے کے لیے انڈیا گئی، میں روز یا حفاظت کے لیے دعا کرتا تھا، خیر خوبی سے آ گئی۔ اور اس کے 2 بھائی جو ہے بیچارے تکلیفوں میں جو ہے اپنا وقت گزار کے گئے، ایک دبئی سے آتا ہے، ابو دھابی سے آتا ہے، انڈیا میں تینوں یہ ملے۔ اور پھر جو ہے ہمارے وائف آنے کے بعد میں اللہ کا بے حد شکر بجلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سڑک کے اوپر جا رہے ہیں آپ تو بھی آپ کو جو ہے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، ٹرین میں ہے، پلین میں ہے، کہیں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ انسان کی زندگی پوری اللہ نے اپنے ساتھ اٹیچ کر لی، اس کو یاد کرنا ضروری ہو گیا۔ اب میں ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو انسان کو دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے۔ میں فلمی دنیا کی مثال اس واسطے دیتا ہوں کہ اگر سے تم ویڈیو بناتے ہو یوٹیوب پر، میں نے ایسے عربی ٹرانسلیشن تفسیریں بھی دیکھی جو زیرو ہے، کئی دنوں سے کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ ایمان ختم ہو گئے جیسی باتیں ہیں، لیکن اگر میں تم کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اللہ کو یاد دلاتا ہوں تو یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ جس طرح سے ہمارے نظام الدین اولیاء اللہ قوالی کرتے تھے، اس زمانے میں سسٹم قوالی کا تھا انڈیا میں۔ اسلام کی دعوت دینا ہے تو آپ کیا کریں، وہ برا کتا ہوئے ہوتا تھا ہندوؤں میں، وہ لوگ جو کہانیاں سناتے تھے ان کے وہ من گھڑت کہانیاں، تو ویسا لوگوں کو جمع کے وہ ڈرامہ کرتے تھے۔ ویسا ہمارے نظام الدین اولیاء اللہ اردو کی ابتدا کی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، لوگوں کو بلانے کے لیے قوالی کا سسٹم شروع کیا۔ اور الحمدللہ دنیا جانتی ہے ہمارے نظام الدین اولیاء اللہ کا جب انتقال ہو گیا تو ڈولے کے اندر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے تھے، پیچھے سے جو آپ کو لے جا رہے تھے جنازے کو، قبرستان کو، تو وہ اس وقت میں آپ ہاتھ نکال کے سبحان اللہ ایسا بتائے۔ یہ جیتے جاگتے جو ہے معجزے کرامتیں ہمارے صرف اسلام میں ہیں اور کسی کا نہیں ہے۔ اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھو 1 بلین سے زیادہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہیں ویڈیو۔ اب میں ہوں معمولی انسان ہوں، میں فیمس نہیں ہوں، نہ میں جو ہے تاریخ جمیل ہوں، نہ میں جو ہے اور ایک پاکستان کے ہے کیا نام ہے اللہ عالم، چیخ کے بولتا آدمی ہو، میرے کو تو اس سے بڑی نفرت ہے بندے سے۔ وہ اسلام بول رہا بولتا میرے کو ایسا دکھتا ہو، نہیں شیطان بول رہا بولے ایسا دکھتا ہو، نام جان دو اس کا، نہیں بولتا ہوں میں۔ کبھی ذاکر نائک ہے، ہجوم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں معمولی انسان ہوں جو میں ایک حقیقت دے رہا ہوں، ایسی حقیقت دے رہا ہوں تمہارے کو کوئی 1,24,000 پیغمبروں میں بھی یہ نشاندہی نہیں کرے، تابعین تابعین صحابہ بھی نہیں کرے، ولی اللہ بھی نہیں کرے، عابدین بھی نہیں کرے، آپ کو جو ہے دائی بھی نہیں کرا۔ میں جو بتا رہا ہوں اللہ کا مقرب بندہ بھی نہیں بتایا تم کا، شہداء بھی نہیں بتایا، صدیقین صالحین بھی نہیں بتایا، عارفین عابدین بھی نہیں بتایا،
وہ بات میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ایک ایسی لچک ہے تم کو کیا پورے بلین جو ہے وہ بات سمجھ میں آئے انسان, کیونکہ اللہ کے سوا معبود نہیں. انسان یہاں بول رہا اور وہاں ایک ہی گاڈ اللہ سن رہا. یہ نشاندہی کوئی بھی آپ کو نہیں بتایا. اب یہاں پر امریکہ کے اندر چرچوں میں بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول کے جو ہے جمعہ کے دن نماز ہو رہی. عیسیٰ علیہ السلام سن رہے, کیا وہ آ رہے یا ہولی اسپرٹ آ رہا؟ کوئی نہیں آتا. یا ہندوؤں کے انڈیا میں کئی ہم لوگ تبلیغ میں جاتے تھے بچپن میں, ہندوؤں کی مندر کے پاس جو ہے پانی رہتا تھا تو ہم لوگ وضو کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے. وہاں بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہندوؤں کے خدا کا جو گھر بولتے ہیں وہاں بھی, جو کرسچن کے خدا کا گھر بولتے ہیں جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود. اب یہ نشاندہی کے لیے میں بار بار ایک جو ہے انداز بنا کے فلمی دنیا کا بھی بول رہا ہوں, گندگی کا بھی بول رہا ہوں, اور پھر تم کو انٹرٹینمنٹ بھی دینے کی کوشش کرو, اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کے جو حق ہونے کی آپ کو شہادت دے رہا ہوں. اللہ حق ہے یہ میں شہادت دے رہا ہوں, یعنی میں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں بتا رہا ہوں, یہ حق ہے بتا رہا ہوں. یہ حق کو تم سمجھنے کے لیے میں بار بار تم سے جو ہے مخاطب ہو رہا ہوں. امیتابھ بچن ہے, چند دنوں سے اس کے پاس وہ ویب سائٹ بند کر دیا کیونکہ لوگ گالیاں لکھ رہے ہیں اس کو. یہ انسان کا شیوا نہیں ہے. کسی کی پرسنل زندگی میں ہم مسلمان نہیں جائیں. میں میرے مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہوں یا میرے مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ بھائی ہم کیوں اس کے اعمال کے بارے میں سوچیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان گنہگار ہے اس واسطے تو جو ہے توبہ رکھی. اللہ تعالیٰ گناہ گار انسان ہے بول کے تو حج کے اوپر آ کے اس کے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع دیا. انسان گنہ گار ہے بول کے جو ہے انہیں جو زکوٰۃ دیتا, صدقہ دیتا, فطرہ دیتا, یا پھر اس کے بعد شادیاں کراتا کسی اچھے نیک کام کے اندر, اسکولوں میں مدرسوں میں دیتا. یہ میں سب کر چکا ہوں زندگی, کیونکہ گناہ انسان کے جو ہے لے کے گیا تو پھر وہاں پکڑ لیتا اللہ تعالیٰ. تو انسان کو اس واسطے بار کوڈ دیا نیکی اور بدی. اب یہ ہندو کے پاس سسٹم نہیں ہے یہ نیکی اور بدی کا, یہ بار کوڈ کا. اس واسطے گناہ کر رہا معافی نہیں مانگ سکتا, خالی جا رہا گنگا میں ڈوب رہا بول رہا ہے گنگا پورے گناہ لے لی بول رہا. اس کا ایک عقیدہ ہے. مگر کیا ہم دوسرا انسان اس کو بول سکتے ہیں؟ امیتابھ کے بارے میں افواہ یہ اڑی کہ بھئی انہیں اپنی ایشوریہ رائے جو بہو ہے اس کے ساتھ جاتا. ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ اگر وہ اس کی ماں جو ہے راجیو گاندھی یعنی نہرو فیملی کے اس میں وہ کیا بولتے رکھیل جیسی ہے جیسا, ہم کو کیا لینا ہے یار؟ یہ پاگل باتوں سے کیا ملے گا ہم کو بتاؤ. ایک زمانے میں دلیپ کمار ضعیف ہو رہے تھے, اس وقت میں اسما بول کے ایک حیدرآباد کی ایک عورت سے شادی کر لیے, نکاح ہو گیا. یہ دنیا کی تہمتیں لگی, دنیا کا جو ہے لوگ کہنے لگے. اسے کیا ہوا؟ نقصان ہمارا ہوگا اگر سے کسی کی ہم غیبت کر دیں, اس کے پورے گناہ ہمارے پر, وبال ہمارا. اس واسطے کبھی ایسا ہو گیا تو معافی مانگ, توبہ کر اللہ سے. میرے بھائی میں سچ بتا رہا ہوں, راجیش کھنہ کا زوال آ گیا. ایک دیوی بول کے لکھتی تھی, میں مووی میگزین پڑھتا تھا, وہ میں میرا عشق تھا وہ دیوی کے, میں آرٹیکل پڑھنا, بہت اچھی باتیں لکھتی تھی انہیں فلمی دنیا کی. تو میں وہ دیکھا کہ وہ زوال آ گیا تھا. امیتابھ سپر اسٹار تھا, آخر کے فلمیں دھڑا دھڑ اس کی 8 فلمیں لگاتار ہیرو کے طور پہ فیل بھی تھی. پھر اس کے بعد میں تھوڑی بہت فلمیں چل گئی, اوتار ہے یا جو ہے اگر تم نہ ہوتے ہے یا سوتن ہے, یہ فلمیں چل گئی. مگر اس سے بیچ میں بہت برا حال ہو گیا تھا. تو وہ ڈپریشن, فرسٹریشن, وہ اپنے اندر جو ہے ایک طوفان لیے ہوا تھا. ویسے وقت میں شادی کیا تھا چھوٹی عمر کی ڈمپل کپاڑیا سے. ڈمپل کپاڑیا کو جو سگریٹ پی کے جو ہے اس کے چرکے دیتا تھا, سیڈسٹ ہو گیا بولے. تو اس طرح سے آدمی شہرت دیکھنے کے بعد, پیسہ دیکھنے کے بعد, عزت دیکھنے کے بعد میں پھر کمی کیوں محسوس کر رہا دنیا کے اندر؟ یہ نشانی سمجھ میں آ رہی تم کو کچھ؟ ارے سب کچھ ہونے کے بعد پھر کمی کہیں کیوں محسوس کر رہا؟ کیا بات سے کمی محسوس کر رہا؟ اچھا پھر کسی کی بھی شہرت کو کیوں دیکھ کے دوسرا جل رہا؟ کیوں اس کی خوبصورتی, اس کی اداکاری, اس کی تقریریں, یا یہ بولو کہ اس کا فیمس ہو جانا دنیا میں, اس کے پاس پیسہ رہنا, کیوں چل رہا پھر؟ یہ سسٹم بنایا کیوں اللہ تعالیٰ؟ اس واسطے کہ تم ان باتوں میں مت پڑو, تم میری عبادت کرو, اللہ کے سوا معبود نہیں سمجھ لو. پھر تم کو میں یہ جو دنیا میں انسان اچھی زندگی گزارا اس سے اچھی زندگی دے گا اللہ. دیکھو ضعیفی آئی, عزت گئی دلیپ کمار کی, ضعیفی آئی راجیش کھنہ کی عزت گئی, ضعیفی آئی امیتابھ کی عزت گئی. اب اندازہ کرو کیا ہے یہ دنیا؟ فانی, پانی کا بلبلا. ہمارے لوگ
پہلے عبرتناک فلمیں بھی بنائیں، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ کو تلاش کرو. مجھے افسوس ہوتا. اللہ کو تلاش کرنے والا ایسا ہوگا درد لے کے، اگر کسی کے جسم میں کینسر ہے تو اپنے اندر کینسر محسوس کرے گا، کسی کے پیٹ میں درد ہے تو اپنے پیٹ میں درد محسوس کرے گا. وہ میں ہوں. میں اللہ کے جو ہے وہ حق باتیں بول رہا ہوں جو میں ڈرتا ہوں، جو میں عمل کرتا ہوں، جس سے مجھے پرہیز ہے. میں لایانی باتیں سننا بھی نہیں چاہتا. بعض یہ ویب سائٹ پہ جو قصہ ہے وہ میں امیتابھ کا پڑھا بھی نہیں، ایسے ہی سنتا ہوں. میں سن کے بول رہا ہوں میں تمہیں. اور یہ باتیں میرے کو مزہ نہیں دیتی. یہ دنیا میں جتنی جو ہے باتیں جو لطف لیتے ہیں لوگ، ارے اس کے گھر میں کیا ہو گیا، اس کے گھر میں جھانکتے ہیں. حکم بھی نہیں اللہ کا کسی کے گھر میں جھانکنے کا. قرآن کو کیوں نہیں سمجھنا چاہتا مسلمان؟ قرآن دن تمام پڑھو، دل کھلا رہے گا، خوشیاں رہیں گی. اللہ جانتا ہے خوشیاں رہیں گی اندر قرآن پڑھنے سے. اور کوئی بھی تمہارے کو وقت آ جائے برا تو اللہ سے ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ میرے آسان کر دے. زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لے آدمی کہ اللہ میری ہر وہ جو ادا جو ہے غلط ہے تو میری اچھی ادائیں کر جس سے تو راضی ہو جائے. میرے اچھے عادت و اطوار کر دے جس سے تو خوش ہو جائے مجھ سے. اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے. سرکار کی محبت، اتنی محبت رکھو کہ ایسا دنیا میں انسان آیا نہ آئے گا. قیامت تک بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی تو آپ کے درجے کے نہیں رہیں گے. ایسی ذات الہی نے ہم کو نبی دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معبود نہیں. اس سے پورے 7 بلین جو دنیا میں ان کو مات دینے والا ایک پیغام دے رہا ہوں میں. اور یہ کوئی پہچان کے دوسروں تک دینا نہیں چاہ رہا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے. آؤ نماز پڑھ لو اور کامیابی اٹھا لو. کوئی فائدہ بتانا ہی نہیں چاہ رہا دنیا میں تم. دیکھو کامیاب انسانوں کو گالی گلوچ کر رہے امیتابھ جیسے لوگ. وہ بیچارہ اپنا ویب سائٹ بند کر دینا چاہ رہا. اس کی زندگی کا بہترین وقت دیا تم کو منورنجن کے لیے، مگر تم اس کی وہ فراموش کر کے اس کو گالی دے رہے. جبکہ تمہارے گناہ دیکھنا ہے، دوسرے کے گناہ نہیں دیکھنا ہے ہم کو. ارے اللہ آپ تمہارا پوچھیں گا. اگر دوسرے کا تم خریدو گے، اس کی جو ہے اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کے پیچھے تم غیبت کرو گے یا اس کا جو ہے برائی کرو گے یا اس کے ساتھ جو ہے تم تہمتیں لگاؤ گے، یہ سارے تمہارے پر آ کے گریں گے اوپر. مسلمان بھول جانا چاہ رہا اپنی زندگی. کوئی ہے جو اس کو مسلمان بننے کی نشاندہی کرے، علم بتائے، پیغام بتائے کہ بھائی تو سدھر جا. خود بھی اپنی ذات پہلے رکھ کے، دوسرے کی نہیں، خود کی اپنی ذات رکھ کے. میں میرے مسلمان بھائیوں کو روز جنت کی دعا کرتا ہوں، اور جو دنیا میں ہے اللہ ان کو سیدھا راستہ چلا بولتا ہوں. قیامت آنے والے مسلمان کو تو اللہ تو نے ہم کو بنایا تیری عزت رکھنے کے لیے. قیامت تک کے آنے والوں کو ایمان والا رکھ، تیری عظمت کے لیے، تیری شان کے لیے، میرے سرکار کی جو امت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بڑی ہستی دنیا میں قیامت تک دن آنا بلینس میں پیدا ہو جائیں گے. اللہ کے سوا کوئی معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی. ایسا نبی دیا تم کو اللہ نے جو 2 جہاں کے اندر رحمت العالمین بنا کے بھیج دیا. عیسیٰ علیہ السلام تو خالی اسرائیل کو آئے تھے، وہ بھی نہیں معلوم دنیا کو. بحثوں پہ بحث ہو رہی، مباحثے ہو رہے. ارے عیسیٰ علیہ السلام تیرے گناہ لے لیے، بول رہا تو پاگل. اگر تیرے گناہ عیسیٰ علیہ السلام لیتے تو پہلے کے انسانوں کے گناہ کون اٹھایا؟ پاگل ہے، علم نہیں ہے. اور خدا محبت کرتا پتا جھوٹے جنت اور دوزخ بناتا ہی نہیں. خدا اگر محبت کرتا کینسر دیتا ہی نہیں. خدا محبت کرتا تو تیرے کو جو ہے لقمہ اجل ہارٹ اٹیک سے نہیں کرتا. خدا اگر سے تیرے کو جو ہے محبت کرتا تو آگ میں نہیں تو جلتا. دنیا میں گھراں جل جاتے، مر جاتے کئی لوگ. یہاں تو یہ روز کا تماشا ہے، روز کا تماشا ہے. طوفان میں نہیں مرتا تو، زلزلے میں نہیں مرتا تو. اللہ کا ایک سسٹم ہے، تو میرا ہو جا میں ہر جگہ بچا لوں گا. تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.